حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے جو پوائنٹ آئیں گے وہ ان کو میں ہائی لائٹ کروں گا، لیکن جنرلی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر کی والدہ کا نام حنتمہ تھا، وہ کسی رشتے سے ابو جہل کی بہن تھی، بعض کہتے ہیں سگی بہن تھی، کوئی کہتا ہے چاچے کی، لیکن ان کو بہن کا رشتہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حالات ہیں بچپن کے، وہ ہمیں اتنے نہیں ملتے۔ اب یوں سمجھیں کہ میں اس کی تقریر کر رہا ہوں۔ ایمان لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سفیر تھے۔ سفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے قبائل کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کرنا ہو تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات کرتے تھے۔ اور بچپن میں، جوانی میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان تھے، اور مینا کے اندر جو پہلوانی کا مقابلہ ہوتا تھا اس مقابلے میں اکثر و بیشتر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتتے تھے۔ بلاذری وغیرہ نے یہ سارے واقعات لکھے ہیں، وہ جیتتے تھے اور ایک بلے بلے ہو جاتی تھی، یعنی جنا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقابلے جیتنا اور کشتی کے مقابلے جیتنا۔ اور ایک مقابلہ ہوتا تھا عربوں کے اندر کہ جب کوئی بندہ وہ یہ تھا کہ بھاگتے ہوئے گھوڑے کے اوپر چھلانگ لگا کر اوپر بیٹھ جانا، یہ بھی منامی مقابلہ ہوتا تھا عربوں میں۔ چونکہ گھوڑا کا مسئلہ تھا تو اب عربوں کی ہسٹری وہ ہم دیکھیں نا کہ گھوڑوں کے مقابلے اور ان کے شغل اور ان کے کیا، اب جیسے ہماری کرکٹ ہے، وہ ان کی وہ کرکٹیں تھیں اور کیا ان کے لیے الفاظ تھے، اس وقت میں اس طرف نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھڑ سواری کے مقابلے میں بھی جیتتے تھے، اور بھاگتے ہوئے جو منہ سٹ کے گھوڑا بھاگتا ہے نا، چھلانگ لگا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ واہ، پہلوانی کے مقابلے جیتتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ کمال حاصل کر لیا تھا کہ جن لوگوں کو مکہ کے اندر پڑھنا لکھنا آتا تھا ان میں حضرت عمر بھی تھے، یعنی یہ پڑھے لکھے تھے، نوجوان تھے، بہادر تھے، اور اپنے قبیلے کے ایک سفیر تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں جس اینگل سے لوگ دیکھتے ہیں، ہم ذرا ان کو دوسری اینگل سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں مسلمان نہیں ہوئے، کچھ دیر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، یعنی 6 ہجری میں جا کر وہ اسلام لائے ہیں۔ اب وہ اگر ہم تاریخیں دیکھیں تو وہ بن جاتی ہے بات تقریباً اسی طرح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کا سبب نمبر 1، پہلا سبب وہ یہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ وہ یہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اب دعا تو مشہور ہے، ہم روز بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے دعا فرمائی حضرت عمر کے لیے، ہم جانتے ہیں اس دعا کو کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے، عمر خطاب کو یا عمرو بن ہشام کو۔ اللہم اعز الاسلام بأحد الرجلین، اما عمرو بن ہشام و اما عمر بن خطاب۔ اس کو ابو جہل کا نام بھی عمر ہی تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اب وہ جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں نا کسی کام کے ہونے کے، اب ان کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ میں اینگل سامنے رکھنا چاہتا تھا آپ کے۔ دعا قبول ہو گئی، دعا فرما دی، قبول ہو گئی، اب حضرت عمر نے مسلمان ہونا ہی ہونا ہے۔ اب اس کا ایک سٹیپ دیکھیں کہ سیڑھی کیا بنتی ہے۔ پہلی سیڑھی یہ بنی، کاش کہ میں اس واقعہ کو پورا بیان کر سکتا، بس اشارہ دے سکتا ہوں۔ پہلی سیڑھی کیا بنی وہ خود حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ تھکا ہوا تھا، شام کا وقت تھا، رات کو میں کعبہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں ہے، تو میں غلاف کے اندر چھپ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی تلاوت شروع فرمائی، تو آپ نے جب شروع کی نا تلاوت الحاقہ ملحاقہ، تو وہاں وہ پورا واقعہ آتا ہے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، ٹھک ٹھک جا کر عمر کے دل کے اوپر لگی۔ اب یہ دیکھیں دعا ہو گئی ہے، اور سیڑھیاں کیسے بن رہی ہیں، سبب کیا بن رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ قرآن۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ یار یہ تو
بڑا جو ہے نا شاعر ہے. پھر وہ آگے آیت آ گئی وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ تو شاعر نہیں ہے. اب یہ ساری باتیں میرے دل کے اوپر لگیں کہ میں نے کہا نہیں یہ شاعر بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات میرے دل میں آ گئی. اب جب وہ بات دل میں آ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر، اب میں اپنے پروگرام کے نام کے اعتبار سے کہتا ہوں، دعا کے بعد سب سے پہلی چوٹ جو حضرت عمر کے دل پہ لگی ہے، اس نے حضرت عمر کے اندر ذوق قرآن کو پیدا فرما دیا. پہلے بھی حضرت عمر نے قرآن سنا ہوگا، لیکن ہمیں اس کے حال کا احوال کا جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر ہم حضرت عمر کا ذوق قرآن ان کی پوری زندگی میں آخری زندگی تک دیکھتے ہیں. دعائے مصطفیٰ قبول ہوئی اور ذریعہ سورۃ الحاقہ. اب پہلی چوٹ یہ لگتی ہے. دوسرا یہ بنتا ہے کہ ہم اس واقعہ کو جانتے ہیں کہ جب وہ بہن کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر بہن جو ہے ان کی وہ تلاوت قرآن کر رہی ہے. اب وہ دوسری بار وہ سبب بنا ہے. یہ وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اگر ہم ان کو اکٹھے کریں، کوئی کام اس پر کریں، تو پتہ نہیں کتنے واقعات نکلے حضرت عمر کے قرآن کے اس دوران کے یا اس سے پہلے کے بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں بھی قرآن سنا، یہاں ان کے گھر میں آ کر بھی قرآن سنا. تو گویا وہ جو ذوق قرآن اور قرآن کا زور تھا نا، یہ طبی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانے کا، وہ یہ تھا کہ حضرت عمر نے قرآن سنا، سمجھا اور آقا کے پاس جا کر ایمان لائے اور اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا اور ساری عمر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو تھا وہ ظاہر کیا. اور ان کی زندگی میں جگہ جگہ قرآن عمر قرآن عمر قرآن عمر، یہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے. اب وہ یہ نہیں ہے صرف میں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی بات کی تو ان کی تائید میں قرآن کی آیت آ گئی، وہ بھی ان کے ساتھ ذکر ہے. اب اگر اس کو آپ جوڑیں، قرآن سننا، اس کی سبب مسلمان ہونا، اور پھر ان کی وجہ سے آیات قرآن کا نازل ہونا، اور پھر ان کا قرآن خود پڑھنا، لوگوں کا سے قرآن کا سننا اور قرآن کے لیے کام کرنا، قرآن والوں کے لیے جو قرآن پڑھتے تھے ان کی حوصلہ افزائی کرنی، اور کیا کیا کمالات ہیں. اب عمر اور قرآن اور ذوق قرآن، یہ سبب تھا. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں یہ عرض کر دوں، میں موقع یہ اس جگہ میں بیان کر دوں. اب حضرت عمر کی بہن نے ان کو جو قرآن پڑھ کر سنایا ان کے گھر میں، جب انہوں نے قرآن سنا سورہ طٰہٰ، اور وہ طٰہٰ کیا ہے اور وہ کیا آیات ہیں، اللہ اکبر. اب وہ جو آپ کی بہن ہے جس نے قرآن پڑھ کے سنایا، اس نے ابتدا میں اسلام کو قبول کر لیا تھا. اس کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا اور ان کے شوہر کا نام سعید بن زید بن عفر بن نفیل تھا. انہوں نے اور ان کے شوہر سعید نے حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کر لیا، اور ان دونوں کو قرآن پڑھانے اور سمجھانے کے لیے ایک مشہور صحابی حضرت خباب بن ارت کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. اب یہ بڑی بات دلچسپ ہے، اس لیے میں ذوق قرآن میں اس کو لایا ہوں. یہ خباب جو تھے بن ارت، مالی طور پر یہ کمزور تھے. اور ہوا کیا کہ جو کمزور لوگ ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو کاروبار بھی نہیں ملتا تھا، تو جو ذرا کھاتے پیتے صحابی تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نیا بندہ مسلمان ہوتا، اس کے پاس روزگار نہ ہوتا، وہ آپ حضور کسی کو فرماتے تم اسے اسپانسر کرو، اس کا خرچہ اٹھاؤ. اب وہ جو خباب بن ارت تھے، حضرت فاطمہ جو عمر کی بہن تھی، اور حضرت سعید بن زید بن عفر، میرا دل چاہ رہا ہے وہ زید بن عمر کے بارے میں بات بتاؤں، تو میں بات اس وقت کر نہیں سکتا. تو یہ جو صحابی تھے سعید بن زید جو حضرت فاطمہ کے شوہر تھے، ان دونوں نے ان کو اسپانسر کیا ہوا تھا، ان کو حضرت خباب کو. اب وہ خباب نے کہا کہ میں تو ایسے کچھ نہیں کرتا، میں تم سے پہلے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی فہم سے نوازا ہے تو میں تمہیں قرآن پڑھایا کروں گا. تو حضرت خباب کی ڈیوٹی لگی تھی اور یہ اسپانسرڈ تھے حضرت فاطمہ اور حضرت سعید کے. اب وہ قرآن پڑھا رہے تھے، ادھر سے حضرت عمر آئے. اب جب بہن نے قرآن پڑھ کر سنایا، حضرت عمر کی آنکھوں سے جب آنسو نکلے تو یہ حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے یہ باہر آ گئے اور انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا، اور گھر کے اندر جو افراد تھے انہوں نے تکبیر کہا اور سب نے اللہ اکبر کہا. حضرت عمر کے ایمان لانے کی اصل سبب دعائے مصطفیٰ اور اس کے اسباب
ذوق قرآن. اور ایک اور بات, ایک صحابیہ ہیں, وہ صحابیہ, ان کا نام ام عبداللہ لیلہ بنت ابی حسمہ, ان کا بھی ایک نام یا ان کا ذکر آتا ہے اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اسلام لانے میں. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے یہ عرصہ پہلے کی بات ہے. عرصہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے 2 سال پہلے کی یہ بات ہو, کیونکہ یہ جو ہے یہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں. ہجرت حبشہ کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور یہ ام عبداللہ لیلہ بنت ابی حسمہ یہ تیار ہوئی ہیں, ان کے شوہر ہیں وہ بھی تیار ہوئے ہیں, ان کا نام عامر ہے, وہ بھی تیار ہوئے ہیں. جب وہ عامر بھی تیار ہو رہے ہیں تو گھر کے اندر سے جو انہوں نے حبشہ سامان لے کر جانا نا, حبشہ ہجرت کا اول اس وقت کی یہ بات ہے, تو وہ تیار ہو رہے ہیں. تو وہ اپنا حضرت یہ فرماتی ہیں, حضرت لیلہ فرماتی ہیں کہ اس دوران میں حضرت میرا خامد باہر گیا ہوا تھا تو یکا یک عمر جو تھے نا وہ ہمارے گھر میں آ گئے. میرا دل کرتا ہے میں ان کا ایک ایک لفظ پڑھوں, کیا بات ہے. اب وہ آ گئے تو میں پڑھ نہیں سکتا, تو آ کر کہتے ہیں نا یا ام عبداللہ فقولتا, کہاں کی تیاری حضرت عمر اس سے پوچھتی ہیں. تو وہ آگے سے کہتی ہیں آزیتمونا فی دیننا فنذهب فی ارض اللہ, یہاں پر تم ہمیں ستا رہے ہو, ہم اللہ کی زمین میں جا رہے ہیں اور ایسی جگہ جا رہے ہیں حیث لا نؤذى فی عبادت اللہ, جہاں ہم اللہ اکبر کہیں اور ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو. اب سامان بندھا ہوا ہے, مکہ چھوڑ کر حضرت لوگ جا رہے ہیں اور یہ حضرت لیلہ بھی جا رہے ہیں, یہ ان کی فیملی سے کوئی تعلق بھی تھا ان کا. اب حضرت عمر جو ہیں وہ یکا یک ان کو کہتے ہیں قال صاحبکم اللہ, جاؤ اللہ تمہارا محافظ ہو, اللہ کی کمپنی میں جاؤ, اللہ حافظ. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر ہوئے میرے خامد عامر آئے فاخبرتہ, میں نے ان کو یہ بات بتائی, میں نے کہا بما رأیت من رقۃ عمر, کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ عمر کی آج میں نے عجیب حالت دیکھی ہے. وہ حالت یہ دیکھی ہے کہ یہ آئے ہیں اور ان کا یہ بڑی عجیب رکت میں نے ان کے اوپر دیکھی ہے اور یہ معاملہ ہوا ہے ان کا. تو ان کے شوہر عامر کہتے ہیں تیرا کیا خیال ہے, فقال ترجین ان یسلم, تیرا کیا خیال ہے وہ مسلمان ہو جائے گا. اب یہ ام لیلہ کہتی ہیں قلت نعم, ہاں میں نے دیکھا ہے, میں یقین کرتی ہوں کہ ان قریب عمر کلمہ پڑھ لے گا. واو, یہ کون کہہ رہی ہے؟ ام عبداللہ لیلہ بنت ابی حسمہ, ایک لڑکی وہ فرما رہی ہے, اس کی نگاہ دیکھ رہی ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ارے یارو دیکھتا نہیں, دیکھتی بھی ہے, وہ دیکھنے والی بھی گزری ہیں. اب لیلہ اللہ کے نور سے دیکھتی ہے, اس نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ عمر مسلمان ہو جائے گا. اب دوسری طرف مرد ہے, میں کمپیریزن نہیں کر رہا, معاف کیجئے گا. انہوں نے کہا میں نے عمر کی رکت کو دیکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا. اب وہ آگے سے حضرت عامر کہتے ہیں فقال واللہ لا یسلم, نہیں, میں کہتا ہوں کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اب ایک طرف فراسہ نور سے دیکھنے کا مرد کا معاملہ ہے اور دوسری طرف عورت کا معاملہ ہے. میں نے کہا نا مجھے آج میں ڈل گیا ہوں اس بات میں, وہ معاملہ ہے. وہ آگے سے پتہ ہے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کا شوہر حضرت عامر کہتے ہیں کہ عمر کی رکت دیکھ کر تم نے کہا وہ مسلمان اور تم یقین سے کہہ رہی ہو. واللہ لا یسلم حتی یسلم حمار الخطاب, خطاب حضرت عمر کے باپ کا نام ہے, ظاہر ہے ہم جانتے ہیں سارے. وہ کہنے لگے تو کہتی عمر مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں, میں یقین کرتا ہوں کہ جس دن خطاب کے گدھے نے کلمہ پڑھ لیا نا اس دن عمر کلمہ پڑھے گا. یعنی اتنے وہ ڈس پوائنٹڈ تھے اور حضرت عمر کی مخالفت کو وہ اس قدر دیکھ رہے تھے, مگر حضرت لیلہ کہتی ہے نہیں یہ مسلمان ہوگا. اب حضرت عمر کی اسلام لانے کی زندگی میں دیکھیں ذرا کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, اس پر تو میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. حضور کی دعا سورۃ الحاقہ, سورۃ طٰہٰ, قرآن, حضرت عمر کی بہن کا رول, ان کے بہنوئی کا رول, حضرت ام عبداللہ کا رول, تو یہ سارے رول ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے. آخر انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اب جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں, استاد زبدہ افتخار الحسن صاحب والی بات مجھے یہاں کرنی چاہیے تھی لیکن ذوق میں نے وہ پہلے بتا دی. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوتے ہیں, اسلام قبول کر لیا,
تو اب یہ کیا ہوتا ہے، ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھا، اور دوسرا سبب قرآن کریم پر غور و فکر کرنا تھا۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کی پیشن گوئی ایک مشہور صحابیہ لیلا بنت ابی خصمہ نے پہلے دے رکھی تھی، پھر ان کے اسلام لانے میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ کی جرأت اور شجاعت بھی شامل تھی، اور انہوں نے حضرت عمر کے سامنے قرآن کی تلاوت کی لی۔ اب وہ ایملی کہتی ہے، مریم کہتی ہے، اس لیے میں اس کہنے کی حق بجانب ہوں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے میں عورتوں کا بھی حصہ ہے،